ایک مرحلہ ہوتا ہے شریعت کی پابندی کا اور شریعت کے قلمدان کے استعمال کا، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے ولایت کے قلمدان کے استعمال کا۔ شریعت کا قلمدان اور ولایت کا قلمدان، یہ دو علیحدہ قلمدان ہیں، یعنی اختیار ہے اسے کہ وہ خود سے جو فیصلہ لے لے وہی ریاست الہیہ کا قانون بن جائے، جو وہ فیصلہ لے لے گا وہی ریاست الہیہ کا قانون بن جائے گا۔ سیاستدان میرے اس فارمولے کو ذرا زیادہ محسوس کریں گے کہ جب ہمارا بنا ہوا ملک اور ہمارا بنا ہوا قانون کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کسی ایک شخصیت اور کسی ایک وجود کے پاس کہ وہ جو فیصلہ لے لے وہی قانون بن جائے، جو حکم صادر کر دے وہی مملکت کا فیصلہ قرار پائے، تو یہ مملکت الہیہ کی بات ہو رہی ہے۔ کائنات میں بھی اللہ نے کچھ ہستیوں کو یہ مقام اور عظمت عطا کی ہے کہ وہ جب وہ فیصلہ لے لیں تو وہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ جو شریعت کا قلمدان ہے اس کے مطابق تو مولا علی منع کر رہے ہیں کہ قتل سے پہلے، جرم سے پہلے میں سزا کیسے دے دوں، اور حضرت خضر ولایت کا قلمدان استعمال کر رہے ہیں، یعنی صاحب ولایت اس درجے پر فائز ہوتا ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم پہ حق رکھتا ہے۔ اسی کو لفظ مولا کہا جاتا ہے۔ غدیر کے میدان میں سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جس کا بادشاہ تھا اس کا علی بادشاہ ہے، فرمایا میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے، اور مولا اسے کہتے ہیں جو جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتا ہو۔ یعنی اگر مولا ہم سے، ہمارا مولا کہہ دے کہ اپنی گاڑی فلاں ہمارے چاہنے والے کو دے دو، اپنا گھر فلاں ہمارے چاہنے والے کو دے دو، اپنی زمین سے ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے فلاں ہمارے کہنے پہ فلاں کو دے دو، تو مولا کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی مولائی چوں اور چرا نہ کروں بلکہ اپنے مولا کے ہر فیصلے کو مان لوں۔ یہ وہ ولایت، حضرت خضر وہاں ولایت استعمال کر رہے ہیں اور مولا علی وہاں شریعت استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں حضرت خضر نے ولایت کا قلمدان استعمال کیا اور یہاں مولا علی نے شریعت کا قلمدان استعمال کیا۔ وہ بھی اللہ کا ولی ہے، یہ بھی اللہ کا ولی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ رہنا معمولی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ آدھے رستے میں سے کسی منزل پر آنے کے بعد ساتھ چھوڑ بھی جاتے ہیں، یہ ہمیں مثالیں تاریخ کے اندر بھرپور نظر آتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ان میں سے کچھ کو امام بناؤں گا، ہم نے بنایا ہے کچھ کو امام جن کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ لما صبروا، وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ امام جنہیں بناتا ہے ان کی پہلی صفت قرآن سورہ مبارکہ سجدہ کی روشنی میں صبر ہے۔ صبر جو زیادہ سے زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے اسے اختیارات ملتے چلے جائیں گے۔ لما صبروا، دوسری صفت وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس آیت میں، اس آیت میں جو میں نے عنوان قرار دی جس آیت کو، اس میں ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، ہم انہیں امام بناتے ہیں اور وہ ہمارے امر سے ہی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہی ہمارے واقعی اور سچے بندے اور عبادت گزار ہیں۔ عزیزو، جنہیں اللہ نے امام بنایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت عطا کریں، جو نماز اور زکوٰۃ کو قائم کریں، جو اللہ کی بندگی کا صحیح مفہوم اور مطلب روشن کریں، میری اور آپ کی عزت یہ ہے کہ ہم انہی کے چاہنے والوں میں سے ہیں جنہوں نے تاریخی اعتبار سے بھی اللہ کی بندگی کو اس زمین پر نافذ کروایا، ہدایت کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔